ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا للساحر العليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة الساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کا 14واں رکوع ہے جو 18 آیات پر مشتمل ہے، جس وقت آپ کو پڑھ کر سکیں۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ بڑے ماہر جادوگر معلوم ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا مہلت دے دو ان کو بھی اور ان کے بھائی کو بھی، اور بھیج دو شہروں میں اعلان کرنے والوں کو کہ وہ جمع کر کے لائیں شہروں سے جانکار جادوگروں۔ جب جادوگر آئے فرعون کے پاس تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے اجرت کیا ہوگی، مزدوری کیا ہوگی اگر ہم غالب آئیں گے؟ اس نے کہا فرعون ہاں تم تو میرے مقربین میں ہو جاؤ گے، میرے قریبی لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یعنی جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آیا تم ڈالتے ہو یا یہ کہ ہم اپنے کرتب ڈالیں؟ کہتے موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنے جادو کو ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو ڈرا دیا اور زبردست جادو انہوں نے پیش کیا۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ موسیٰ اپنے عصا کو ڈال دو، اپنی لاٹھی کو ڈال دو، اور بس وہ نگلنے لگا ان ساری چیزوں کو جو انہوں نے ڈھکوسلے بنائے تھے۔ حق ثابت ہو گیا
اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کا سب باطل ہو کے رہ گیا، فنا ہو گیا، مغلوب ہو گئے سارے کے سارے جادوگر وہاں پر، اور لوٹے ذلیل ہو کر، اور پھر سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے پروردگار پر، وہ جو رب ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا تم ایمان لاتا ہو اس پر، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ میں سمجھ گیا یہ تم لوگوں کی چال ہے تاکہ تم لوگ شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو۔ اب تم کو بس معلوم ہی ہو جاتا ہے میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو مخالف سمت سے، اور پھر تم سب کو اکٹھا سولی پہ چڑھا دوں۔ وہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہی لوٹنے والے ہیں، اور تو نے ہم نے کیا عیب پایا سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ ہمارے سامنے آ گئی؟ اے ہمارے رب اڑیل دے ہم پر صبر اور وفات دے ہمیں حالت اسلام۔ یہ ان 18 آیات بینہ کا ترجمہ جو آج کے 14ویں رکوع میں۔ پچھلا رکوع جو 13واں رکوع تھا اس کا آخری مضمون جو تھا، آخری آیتیں، اس میں یہ تھا کہ فرعون نے کہا قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت حقہ کو پیش کیا، کہنے لگا اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو اس کو پیش کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فالقا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، انہوں نے عصا اپنا ڈالا اور وہ ایک زبردست اژدہا بن گیا، ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے نکالا اور وہ سارے دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا، اتنا چمکتا ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب اس معجزے کو پیش کرتے تو ان کے ہاتھوں میں سے کرنیں نکلتی، جیسے کسی بلب سے منور چیز سے روشنی نکلتی ویسے روشنی۔ دونوں نشانیاں اس وقت تک جناب موسیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی طور پر، تو وہ دونوں نشانیاں حضرت موسیٰ نے پیش کر۔ یہ بات اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا ہے کہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، معجزہ یہ مخصوص ہوتا ہے نبیوں کے لیے، نبی کے سوا کسی اور کے لیے معجزے کا لفظ استعمال کرنا برابر نہیں ہے۔ باقی کے لیے کرامت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کرامت کسی بھی مومن سے صادر ہو سکتی ہے، کرامت کسی بھی مومن سے صادر ہو سکتی ہے، اس کا اللہ کے نزدیک جو بھی مقام ہو، اور معجزات جو ہیں یہ مخصوص ہیں حضرات انبیاء۔ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے وہ اس وقت جب اس نبی کو مبعوث فرمایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً لاکھ سوا لاکھ انبیاء کا سلسلہ ہے جو اللہ نے اس طویل مدت میں اس زمانے میں قائم فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جس زمانے میں جس نبی کو اللہ مبعوث فرماتے تھے اس زمانے میں جس چیز کا بہت چلن ہوا کرتا تھا اسی اعتبار سے ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا فرعون کی طرف، تو اس وقت جادوگری کا بہت زیادہ بول بالا تھا۔ میں نے کسی موقع پر آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمانوں کو اگر قرآن شریف سے انہوں نے اپنا تعلق نہیں جوڑا تو اپنے ایمان کو سلامت رکھنا مشکل ہو جائے۔ اس میں سے جیسے جادو ایک علم ہے، جادو ایک علم ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے واقعات میں جادو کا کتنا تذکرہ ہے، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر یہ یہود جو ہمیشہ کے منافق رہے ہیں اور ہمیشہ کی انتہائی بزدل قوم ہے، جو
اس نے آخری میں یہ تک کر ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ اب وہ ایک الگ سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر آپ دیکھیں، ایک الگ بات ہے، لیکن جادو ایک علم ہے اور اس میں اثرات ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ خود اسی رکوع میں ہے، وہاں تک انشاءاللہ پہنچے گے تو کچھ بات آپ کو جادو سکھاؤں گا نہیں، مطلب جادو مجھے بھی نہیں آتا اور یہ کوئی سیکھنے کی چیز بھی نہیں ہے، سیکھنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ اصل میں علم جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دینے والا۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر کئی علم ایسے ہیں جو غیر نافع، نفع اس میں کچھ نہیں مگر علم ہے۔ آپ سے مثال میں آپ سے عرض کروں، ہمارے جو بہت سارے کورسز چلتے ہیں یونیورسٹی میں، اپنی یونیورسٹی ناگپور یونیورسٹی کے کورسز آپ دیکھیے، ان میں زبانیں ہیں اور فلانے ہیں، ڈھکانا ہے، ہسٹری ہے، اکنامکس ہے، دنیا بھر کی ڈپارٹمنٹس۔ اس میں ڈانس کا بھی ایک وہ ہے، اس میں یہ باقاعدہ گریجویشن بھی ہوتا ہے، پوسٹ گریجویشن بھی ہوتا ہے۔ ڈانس میں، میوزک میں، ناچنا گانا، یہ کوئی کام کا علم ہے؟ میرا علم ہے۔ اس میں باقاعدہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے بابا، پی ایچ ڈی ناچنے گانے میں، جو کرتے ہیں ان کو مبارک۔ تو یہ علم وہ ہے جو علم کی ایک شاخ ہونے کے بعد بھی انسانوں کے لیے اس میں کوئی بھلے کی چیز۔ اسی طرح جادو بھی ایک علم ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہاں پر عرض کریں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جب قرآن شریف پڑھے گا دیکھے گا، ارے یہ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ سارے کے سارے جادوگر تھے، اور ان کے سارے جادو کے کرتب جو تھے، جو شعبدہ بازیاں تھیں، اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی کو حکم فرمایا چھوڑ دو، اور اس نے ان کے سارے کرتب پہ پانی پھیر دیا، ان کا علم ننگا ہو گیا۔ آدمی کا جو ظلم ہے یا آدمی کا جھوٹ جو ہے بہت دن تک نہیں چلتا، جھوٹ بہت دن تک نہیں چلتا۔ اب دیکھو ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے۔ چند برسوں پہلے جس کے نام پر بڑا دھوم دھام اب پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، آج وہاں پر جو چوری اور چماری ہو رہی ہے وہ کیا حال ہے اس کا دنیا دیکھ رہے اور ہنس رہے ہیں کہ یہ ان کا حال ہے کہ جو اپنے خاص جو ان کے مقامات ہیں وہاں جا کے جب یہ چوری سے باز نہیں آتے تو تخت سلطنت جو بیٹھ کے کتنے ڈاکے ڈالتے ہوں گے کیا معلوم۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ جادو جو ہے وہ ایک علم ہے، قرآن شریف پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا۔ اسی طرح جنات ایک مخلوق ہے۔ بعض دیکھو ماڈرن ہونا، اب ماڈرن ہونا کا مطلب کیا ہے اس پر میں ہمارا درس قرآن ہے، کوئی ماڈرن کے اوپر بحث کرنے نہیں آئے ہم، لیکن ماڈرن ہونے کے نام پر آدمی اپنے دین کے اصولوں کو چھوڑ کر وہ ماڈرن نہیں ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا، اس کی آخرت کو آگ لگ جائے گی، دنیا بھی ضائع ہو جائے گی۔ آپ سمجھے؟ ایسا ماڈرنزم جو لعنت ہے اس کے اوپر، اتنا ماڈرن ہوگا کہ اس کو داڑھی رکھنے میں شرم آئے گی۔ جن لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں، شرم آئے۔ اگر ایسا ماڈرن، ایسے لعنت ہے ایسے ماڈرن۔ تو جنات بہت سے نئے پڑھے لکھوں کو ہم نے بولتے ہوئے سنا، ارے یہ جنات جنات میں نہیں جانتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، میں نہیں مانتا۔ تو نہیں مانتا؟ اللہ نے سورہ جن نازل کی، اللہ نے سورہ جن نازل کی۔ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں جو تسمیہ کا صیغہ ہے وہ آئے جن و انس دونوں کو خطاب کیا اللہ نے۔ جتنی مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا وہ وہاں پر تذکرہ دونوں مخلوقات کا ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جو مکلف ہیں اعمال کے حشر و حساب کے اسی طرح جیسے ہم مکلف ہیں، اور ان میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، بلکہ ان کو انسانوں میں اللہ نے جو انبیاء بھیجا ہے، وقت کے جو نبی ہوتے ہیں اسی نبی پر ان کو ایمان لانا ہوتا ہے، انہیں کی شریعت میں ان کو عمل کرنا۔ اب کوئی بولے میں جن کو نہیں مانتا، مطلب قرآن شریف میں جتنی جگہ جنات کا تذکرہ ہے سب آیتوں کا انکار لازم آئے گا نا، آیت نہیں، قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے سے نکل جائے گا، اس لیے قرآن سے تعلق ہونا ضروری۔ اب یہاں پر سوال شروع ہوا، دونوں نشانی حضرت نے دکھا دی۔ اب وہاں تو جادو کا دور ذرا سا ان کو ہر چیز جادو ہی دکھائی دیتی ہے۔
آدمی پر کبھی کبھی دماغ میں کوئی چیز گھس جائے نا. ہمارے یہاں میں آپ سے بتاتا ہوں بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں آدمی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ عام آدمی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس پر کوئی آصف آ گیا ہے, اس پر کسی نے سحر کر دیا ہے, حالانکہ ہوتی بیماری ہے. اور وہ اپنا وہ سب چکر میں بیچارے وہ کہاں سے کہاں پر آخری اسٹیج پہ جا کے اسپتال میں. جب حضرت نے ان دونوں معجزات کو پیش کیا تو چونکہ ان کے یہاں جادوگری کا رواج تھا تو انہوں نے کہا فرمایا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. ارے آپ یہ تو بہت ماہر, ساحر علیم, ساحر یعنی جادوگر اور علیم یعنی بہت جانکار, چھوٹا موٹا نہیں, یہ تو بڑا جانکار عالم جادوگر معلوم ہوتے ہیں. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعملون. اصل میں ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس جادو کے زور سے تم لوگوں کو شہر سے نکال لیں اور یہ اپنا قبضہ جما لیں. سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سوچ ہر بات میں سیاسی ہوتی ہے, آپ سمجھ لیجیے. سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سوچ ہر بات میں سیاسی ہوتی ہے. تو چونکہ فرعون بہت ہی مجھا ہوا سیاستدان تھا, تو اس کے جو چیلے چپاٹے تھے وہ بھی اسی کے ذہن کے تھے. تو انہوں نے کہا یہ سب انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اس جادو کے زور سے ہم کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر. ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ صرف مصر میں نہیں بلکہ آپ کی پوری سلطنت جو ہے, اتنا بڑا پھیلا ہوا ملک, ہر جگہ بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے ہیں. جنہیں آپ انداز فرمائیں ایک وقت ہو گئے ہر جگہ بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں, بڑے بڑے قرآن کے مفسرین پائے جاتے ہیں, فقہا پائے جاتے ہیں, محدثین. اور وہ دور کیا ہے کہ سارے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جادوگر ہیں, مطلب پورا جادو کا ماحول بنا ہوا تھا. تو قالوا ارجع واخاه, ان کو بھی موقع دے دو, ایک موسیٰ کو بھی اور ان کے بھائی کو بھی, کیونکہ دونوں کھڑے ہوئے تھے, دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی. اور وہ ارسل مدائن فی المدائن حاشرین. مدائن جو ہے یہ مدینے کی جمع, مدینہ شہر کو کہتے ہیں, اور مدائن اس کی جمع ہے. تو شہروں میں اعلان کرنے والوں کو بھیج دیجیے یاتوک بکل ساحر علیم, سارے بڑے بڑے جانکار جادوگروں کو جمع کر کے لائیں گے. اور جب ہمارے بڑے بڑے جادوگر آئیں تو یہ ایک جادوگر ہے, ان کا کیا ہوگا دیکھ لیں گے, ان کو نمٹ لیں گے. ان کا یہ خیال تھا. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبون. اب دیکھیے قرآن کا جو واقعات کو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بالکل انوکھا اور اچھوتا ہے. یہ قصہ کہانی نہیں ہے, جتنی حصے میں عبرت ہمارے لیے درس ہوتا ہے, کوئی سبق ہوتا ہے, اتنا حصہ بیان. اب اس میں وقت لگا ہوگا نا, کوئی وہ آج کا تو تھا نہیں کہ ایسا کرو سوشل میڈیا پہ ڈال دو ابھی پوری دنیا میں پھیل جائے گا, جتنے بڑے بڑے ہیں چیلے چپاٹے سب تمہارے آ جائے, ایسا تو تھا نہیں. ارے خبر جائے گی, شہروں میں اعلان کیا جائے گا, وہاں کے جادوگر جمع ہوں گے, کوئی تعریف دی جائے گی, وہاں پر پھر وہ آئیں گے, پھر سارا سفر جو ہے وہ اونٹ کا, گھوڑے کا, خچر کا, گدھے کا, کوئی ہوائی جہاز تو تھا نہیں. اس میں جتنا بھی وقت لگا ہوا. اب یہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جاء السحرہ, آ گئے سارے جادوگر جو بڑے بڑے بلائے گئے تھے. فرعون سے کہنے لگے انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. صاحب ہم غالب آ گئے, جیت گئے تو کیا ملے گا, کیا ڈھبو کیا ملے گا. دنیا پرست کی نظر ہمیشہ دنیا پر ہوتی ہے, دنیا پرست کی نظر. اور حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے کیا بیان فرمائی, لا اسألکم اجرا, میں تم سے کوئی اجر نہیں, کوئی اجر نہیں. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر بدلہ تو چاہیے مجھے, میں اپنے رب کے دین کو جو تم تک پہنچا رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ چاہیے, لیکن میرے رب نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے, اس کا بدلہ ان اجر الا علی رب العالمین, میرا اجر اور میرا بدلہ میرے رب کے ذمہ. تم کیا دو گے, تمہاری کیا حیثیت ہے, تم تو میری طرح انسان ہو. انسان کیا کسی کو دے سکتا ہے, وہ سارے انسان جس کے لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو, سب کے سب سوالی ہو. جب سب فقیر ہیں تو فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے. اس لیے میرا اجر
اس اللہ رب العالمین کے ذمے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق مجھے اس کا اجر دے گا، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ پورا دین آج ہمیں جو کچھ ملا ہے میرے بھائیوں، اس کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا حق ہے ان کا۔ ہم لوگ بہت ہی بے نمک لوگ ہیں، ہم احسان فراموش ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسان، لیکن اس کے بدلے کیا مانگا؟ اس کے بدلے انہوں نے کچھ نہیں مانگا۔ رب کائنات نے اپنے نبی کی شان بیان فرمائی سورۃ الاحزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو سنو، خود اللہ کی ذات عالی اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتی ہے، اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ اور اپنے نبی پر خوب خوب درود بھیجو۔ یہ درود جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے میرے بھائیوں۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود شریف کے آدمی کو کوشش کرے۔ جیسے جمعے کا دن ہے، عام طور سے یاد دلائے کہ جمعے کو کثرت سے درود، روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھتے ہو تو کم اس دن 200 مرتبہ 300 مرتبہ پڑھو، کیا کام رہتا ہے۔ ابھی اللہ نے بہت زندگی کو آسان کر دیا، وہ بیچارے جو لوگ ٹھیلا دھکیل رہے ہیں اور جا کے بازاروں میں اپنے دکانیں لگا رہے ہیں چھوٹی، وہ الگ ہے، لیکن ہم اور آپ کیا محنت کر رہے ہیں بھائی اس میں۔ اب جب وہ آئے تو انہوں نے کہا حضور والا غالب آ جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون کا قال نعم وإنکم لمن المقربین، ہاں تم تو میرے قریب میں ہو جاؤ گے۔ ان کو یعنی تخت سے فرعون لگا، فرعون کا تخت لگا ہے اور اس کے بازو میں وہ جادوگر بھی اپنے ڈیڈورے لے کر اور اپنی بنسیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں رسی اور لاٹھی کے ساتھ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے لوگوں کی وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ ایسا میں فیصلہ سنا دوں گا تو کیا ہوگا؟ ارے تو ریٹائر ہوگا، تیرے کو بنا دوں گا سیدھا راجیہ سبھا میں بھیج دوں گا۔ ایسا میں کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ اتنے کروڑ روپے دے دوں گا۔ ایسا کر دوں گا میں اپنی پارٹی چھوڑ کے ادھر آیا تو کیا ہوگا؟ تیرے کو منسٹر بنا دوں گا۔ یہ مطلب یہ سارا جتنے گڑبڑ کے کام سب ایک جیسے ہوتے رہتے ہیں وقت کے حساب سے، اس کی تھوڑی بہت شکل میں تب۔ تو فرعون جادوگروں کو کہہ رہا ہے، یعنی جادوگر کی کیا اوقات رہتی ہے۔ اور اس کے بعد فرعون بولتا ہے تم کو اپنا مقرب بنا لوں گا، میرے بازو میں تمہاری کرسیاں لگائی جائے گی، منسٹری دے دوں گا، کسی کو واٹر منسٹری، کوئی انگوٹھا چھاپ ہوگا اس کو ایجوکیشن منسٹر۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارا، ایسا میں نے دیکھا ہے، جھولا چھاپ اس کو ہیلتھ منسٹر۔ عجیب عجیب، ہم نے تو عمر 70 کے اوپر ہو گئی، ہم نے کیا کیا تماشے دیکھے اس ملک میں، آپ نے سمجھے۔ پہلا اس نے کہا میرے مقرب بن جاؤ۔ اب مقابلہ شروع ہوا، سارے جادوگر میدان میں جمع ہوئے، بہت بڑے میدان ہے، اور ان سے بعد انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی۔ موسیٰ، دو لوگ تو ہیں، جناب موسیٰ ہے، ہارون کھڑے ہیں، اور جادوگر سینکڑوں ہزاروں جادوگر۔ انہوں نے پوچھا موسیٰ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے؟ ان کو ان کے نزدیک کرتب ہی تھا نا، یا ہم دکھائیں؟ دیکھو وہ اتنے سارے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے ہم آ گئے ہیں، ہم اپنا جادو ڈالتے ہیں، تم مقابلہ کرو، لیکن انہوں نے یہ نہ کہتے ہوئے ان کو اتنا سلیقہ اللہ نے دے دیا کہ انہوں نے جناب موسیٰ کا اتنا ادب رکھا کہ ان کو موقع دیا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں۔ ایک مفسر نے لکھا، میرا دل کانپ گیا وہ پڑھ کر کہ صرف ان جادوگروں نے، ابھی جادوگر ہیں وہ، ابھی تھوڑی ایمان لائے ہیں، ابھی جادوگر ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا صرف اتنا احترام کیا کہ پہلے ان کو موقع دیا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو ایمان دیا۔ ایسا اللہ ہے، نبی کا احترام، اتنا تو احترام کیا۔ پوچھا اس میں موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ جناب موسیٰ کی بھی کیا شان ہے، قال القوا،
حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو، فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے ڈالا اپنا جادو تو کیا کیا؟ جادو ڈالنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے بھی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، جادوگر کے پاس یہی رہتا ہے، جادوگر کے پاس یہی رہتا ہے، لاٹھی رسی یہی سب رہتا ہے، تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی۔ رب تعالیٰ فرماتے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جادو کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، قرآن کی روشنی میں، یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی روشنی میں جادو کی ایک شکل ایسی اور دوسری شکلیں بھی، ایک شکل ایسی ہے کہ جو چیز سامنے رکھی جائے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں نظر بندی کہا جاتا ہے، اور نظر پر اس جادو کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ جادوگر جو چاہتا ہے سامنے والوں کو وہ چیز ویسی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں جو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جمع کیا تھا اور لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا، جناب موسیٰ کی آنکھوں پر بھی اس کا اثر ہوا۔ قرآن فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ دل میں ڈر گئے دیکھ کر، ساری لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی تھی، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ کہ مومن جانتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، رسیاں لاٹھیاں اپنی اصلی حالت میں تھیں، لوگوں کی آنکھوں پر ایسی نظر بندی، ایسا علم ڈالا گیا کہ ان کی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں صاف دکھائی دینے لگی، اور جناب موسیٰ پر بھی اس کا اثر ہوا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے سارے لوگوں کو ڈرا دیا، اتنے ساتھ جنہوں نے بھی دیکھا وہ ڈر گئے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، قرآن فرماتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے لایا بہت زبردست جا کا مطلب آنا، جا کا مطلب آنا، لیکن جا کے بعد اگر کوئی با کا لفظ آئے تو اس سے جانا کے بدلے لانا ہو جاتا ہے، اس کا معنی عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، تو وہ آئے، وہ لائے زبردست جادو۔ جناب موسیٰ بھی دل میں دیکھ کر پورا میدان سانپوں سے اور سپولوں سے اور افزوں سے بھر گیا۔ جناب موسیٰ بھی ان پر اثر ہوا۔ نبی انسان ہوتے ہیں نا، نبی انسان ہوتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ عز و جل نے کلام فرمایا تھا اور حضرت حق نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دو طور پر، جناب موسیٰ نے جب لاٹھی کو ڈالا تو وہ کیا ہو گیا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دم لاٹھی، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالا زمین پر اور وہ بڑا سا سانپ بن گیا، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن گیا، بہت جلدی چلنے والا سانپ۔ حضرت موسیٰ سے رب نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، خُذْهَا، قرآن کا ایک ایک لفظ کیا بتاتا ہے، خُذْهَا، پکڑو موسیٰ اس کو، وَلَا تَخَفْ، اور ڈرو نہیں۔ جب رب تعالیٰ فرمانا ڈرو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ ڈر رہے تھے نا، کیوں کہا رب نے کہ ڈرو نہیں؟ ارے سانپ دیکھ کے ہر انسان ڈرتا ہے بھائی، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، تو وہاں پر رب نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، موسیٰ اس کو پکڑو، ہم اس کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں لا دیں۔ جناب موسیٰ نے پکڑا، نہ جانے کس درجے کی روایت ہے، میں نے اپنے استاد محترم سے سنا تھا، حضرت مولانا الحاج عبد الکریم پاریخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وضع بیان فرمایا تھا کہ جب وہ اس کو پکڑنے کی بات آئی، جب رب نے فرمایا، حضرت موسیٰ کے پاس جو ان کا رومال تھا، رومال جیسی چیز، تو حضرت نے اس رومال کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لیا۔ سانپ کو پکڑنا ہے نا، لاٹھی تھوڑی ہے، وہ سانپ ہے وہ تو۔ حضرت موسیٰ نے رومال کو، اب یہ روایت ہے کس درجے کی مجھے نہیں معلوم، لیکن دل کو لگتی ہے کہ آدمی کرے گا کہ سانپ کو پکڑنے کا اللہ تعالیٰ فرمانے، پکڑنا تو ہے، کاٹے گا تو کیا کر سکتے ہیں، رومال کو باندھو۔ حضرت نے رومال اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ کیا خوب ہے، پروردگارا انسان ہوں،
परवरदिगारा इंसान हूँ और इंसान बचाव की जो तदबीर कर सकता है वो कर। रब ने फरमाया मूसा जब हमारा अम्र आ जाता है, हमारा हुक्म आ जाता है, कोई तदबीर काम नहीं करती। जनाब मूसा ने फरमाया हुजूर वाला इस पर तो मेरा यकीन। लेकिन इंसान है, इसका माना ये कि कहीं कोई चीज़ अगर पेश आए तो उससे बचने की जो तदबीरें हैं वो भी इख्तियार करना दीन है। ये दीन के ख़िलाफ़ नहीं, तकवीर के ख़िलाफ़ नहीं। बहरहाल अब हुआ ये कि कुरान ने फरमाया कि जब हज़रत मूसा ने इतने सांप देखे तो वो हज़रत भी डर गए। वौहयना इला मूसा अन अलक़ि असाक, हमने जनाब मूसा को वही की, उनको हुक्म दिया अपने असा को डाल दो। फइज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, और बस जैसे जनाब मूसा ने अपने असा को डाला और वो सांप बन गया, और सांप बनकर उन सारे सांपों को निगल गया। सारे सांपों को निकल गया। पहली बात तो जो दिखाई दे रहे थे सांप थे नहीं, वो तो लाठियाँ और रस्सियाँ थी। और ये हमेशा ख्याल रखो कि हर फनकार अपने फ़न को अच्छी तरह जानता है। तो वो जादूगर थे, वो जानते थे कि हमने जो कुछ बताया था वो सांप तो था ही नहीं, वो तो हमारी लाठी और रस्सी थी। ये क्या हो गया कि इनकी लाठी वाकई सांप बन गई। ये लाठी और रस्सी सांप नहीं बनी थी, ये तो आंखों पर नजरबंदी की गई थी। सांप दिखाई दे रहे थे, सांप नहीं थे। और जनाब मूसा का चूंकि मौजूदा था वो अल्लाह की तरफ से, इसलिए वो वाकई सांप बन गया और बड़ा अजगहा बना और दौड़ के उसने सारे सांप सपोले जितने दिख रहे थे सबको हजम कर गया। और जब हजरत मूसा ने बढ़कर उसको उठाया तो लाठी की लाठी। अब मैंने जो अर्ज़ किया कि हर फनकार अपने फ़न को जानता है। जादूगरों ने समझ गया कि हमने जो पेश किया वो जादू था और जनाब मूसा ने जो पेश किया वो जादू नहीं है। ये जादू नहीं है, ये अल्लाह का कोई ख़ास मामला है जो हज़रात अंबिया के साथ होता है। इसलिए जब उन्होंने ये देखा वक़ाल हक़ व बतल मा कानू यामलून, हक़ साबित हो गया, हक़ वाज़ेह हो गया, और जो कुछ उन्होंने बनाया था वो सब का सब ज़ाय हो गया। फ़ग़लिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, बस मग़लूब हो गए, वो हार गए जादूगर और ज़लील हो गए। व उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन, उल्क़िया असल लफ्ज़ तर्जुमा ऐसी करते हैं, सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े। व उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन, लेकिन उसका लफ्ज़ी तर्जुमा ग्रामर के साथ क्या होता है, और सारे के सारे जादूगर सजदे में डाल दिए गए। मजहूल है, वो उल्क़िया है। सारे के सारे अल्लाह की तौफ़ीक़ ऐसे हुई। अभी थोड़ी देर पहले जिस अल्लाह के नबी की मुखालफत में उनका मुकाबला करने आए थे, अल्लाह की तौफ़ीक़ ऐसी शामिल हाल हुई तो उन सबको अल्लाह ने ईमान की तौफ़ीक़ दी और सब के सब सजदे में गिर पड़े। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। अब वो जो फ़िरौन बैठा हुआ था कफन चोर, ये फ़िरौन जो था वो असल में कफन चोर था। देखो एक बादशाह वो होते हैं जो नस्लन दर नस्ल बादशाह होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा क्योंकि ख़ानदान का भी असर होता है ना। अब कोई ऐसे चोर चपाटे आ जाए ना, छोटा मोटा काम करने वाले, तो वो ऐसे से उल्टी सीधी चालें करते हैं। जैसे कोई कफन चुराता था, कफन चुराते चुराते ऐसा चक्कर चला मिस्र में बादशाह, जैसे अपने यहाँ हुआ ना, अपन भी तो देख रहे हैं। तो ऐसा जब होता है तो बड़ी परेशानी होती है। अब हुआ ये कि वो भी अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उसको सजदा करते थे। तो ये मर्दूद ये ना समझे फ़िरौन, ये सारे के सारे जादूगर मेरे बुला मुझे सजदा कर रहे हैं। तो जादूगरों ने सजदा किया। रब ने फरमाया उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन, सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, और ऐलान कर दिया हम ईमान लाए अल्लाह पर जो सारे जहानों का रब है, रब मूसा व हारून। कहीं ये अपना सीना ना ठोकने लगे, अपने आप को कहीं ये ना समझे कि मुझे सजदा कर रहे हैं या मुझे मेरे ईमान लाने की बात करें। उन्होंने ऐलान किया रब मूसा व हारून, हम उस रब पर ईमान लाए हैं कि जनाब मूसा और जो हारून। और उसके बाद क़ाल फ़िरौन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम। अब आप देखिए कि हज़रात अंबिया अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या होती है। थोड़ी देर
جناب موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت ان کو تھوڑی دیر کے لیے میسر آئی. اتنی دیر نا جب وہ میدان میں آئے ہوں گے، ایسے موسیٰ رہتے ہارون میں تشریف لائے ہوں گے، اتنی دیر وہاں ایک کام تو یہ ہوا کہ غیبی انتظام یہ ہوا کہ انہوں نے پیغمبر وقت سے یہ پوچھ لیا کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے. وہ جادو کر کے سمجھ رہے تھے نا کہ ہم اپنا جادو دکھائیں. کتنا ادب اکرام کر لیا انہوں نے حضرت موسیٰ کا. اور وہ تھوڑی دیر جناب موسیٰ کی، جتنی دیر میں وہ سب پورے ان کے سانپ گھومے پھرے ہوں گے وہاں گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اور جب اللہ نے حکم فرمایا ہوگا حضرت موسیٰ کو اپنے عصا کو ڈال دو، حضرت نے عصا ڈالا اور وہ عصا سے جو بڑا اژدہا بنا تو دوڑ کے اسے سب کو چک، پورا میدان خالی ہو گیا اور خالی جناب موسیٰ کا سانپ وہاں دکھائی دے رہا تھا. حضرت موسیٰ نے جا کے اٹھایا تو وہ حضرت موسیٰ کا عصا، موسیٰ کی لاٹھی. کتنی دیر لگی ہوگی؟ اتنی دیر نبی کا ساتھ ملنے کی وجہ سے ان جادوگروں میں جو ہمت اللہ نے عطا فرمائی. اب فرعون کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا یہ سب تمہاری چال ہے، یہ تمہارا گرو ہے، اور انہوں نے اور تم نے مل کر یہ بنایا ہے کہ جادو کے ذریعے ہمارے ملک پہ قبضہ کر لو. اب بتاتا ہوں میں کیا کروں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ اور پیر الٹ مخالف جانب سے کاٹ دوں گا. مخالف جانب سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے جب ہمارا چلتے ہیں نا، یہ عجیب و غریب ہمارا جسم جو ہے وہ خود ایک پوری کائنات ہے. اس کے بارے میں تھوڑا معلومات حاصل کریں اپنے جسم کے بارے میں. کیسی عجیب و غریب یہ مشینری اللہ نے بنائی ہے. جب ہم چلتے ہیں، جب ہمارا سیدھا پیر آگے بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ الٹا ہاتھ آگے بڑھتا ہے. آپ چلتے ہیں نا، اچھا سیدھا پیر کا تو سیدھا ہاتھ نہیں چلتا، ساتھ میں سیدھا ہاتھ بڑھتا ہے، سیدھا پیر بڑھتا ہے تو الٹا ہاتھ چلتا ہے. پھر الٹا ہاتھ پیر جب آگے آتا ہے تو پھر سیدھا ہاتھ اس کے برابری میں آتا ہے. کوئی ایسا تعلق اللہ نے رکھا ہے چلنے میں اور جسم کا اسی طرح کا. اور اگر آدمی کے جسم کے ایک طرف کا دونوں چیز خدا نہ خواستہ کاٹ دیا جائے یا بیکار ہو جائے تو پھر دوسری طرف سے وہ کام. لیکن اگر کسی کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹا جائے تو وہ 100% معلوم. یہ ظالم فرعون جو تھا یہ کمبخت ایسی ہی سزا دیتا تھا کہ جس کو سزا دینا ہوتا اس کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹتا تھا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس حال میں تم سب کو مسئولی پہ چڑھا دوں. تھوڑی دیر جناب موسیٰ کی صحبت ملی ہے ان حضرات کو اور اب یہ ایمان لائے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ ہیں. یہ حضرت موسیٰ کے صحابی ہیں نا. وہ کہتے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون. ارے چھوٹے کیا بتا رہا ہے، کاٹ دے گا، سولی پہ چڑھا دے گا. ابے ہم کو تو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے. تو سولی نہیں چڑھائے گا، ہم اپنے گھر کے بستر پہ مریں گے تو جائیں گے کہاں؟ اللہ ہی کیا جائیں گے نا. تو اللہ کیا تو ہم کو ہر حال میں جانا ہے. کیا ہم کو ڈر بتا رہا ہے ہاتھ کاٹ دے گا، پیر کاٹ دے گا، سولی لے لے گا؟ کیا بتا رہا ہے اس کا ڈر؟ ہمیں تو ہر حال میں ہمارے رب کی طرف جانا. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. تو ہم نے تو نے کیا عیب دیکھا، کیا ہم نے تیرے کو خرابی دکھائی دی؟ یہ جب ہمارے سامنے اللہ کی آیت ہے. اللہ کی آیت کیا ہے؟ ہم جادوگر ہیں، ہم کو معلوم ہے جادو کس کو کہتے ہیں اور معجزہ کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے جناب موسیٰ کے دست مبارک سے دیکھا ہے. ہم جادوگر ہیں، ہم جادو کو جانتے ہیں. جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ کا نبی ہونے کے ناطے اللہ نے جن کو معجزہ عطا فرمایا یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. اور جب اللہ کی نشانی ہمارے سامنے آئی یقینی طور پر ہم کو اللہ کی معرفت مل گئی، اللہ کی پہچان مل گئی. ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ذات کیسے طاقت والی ہے، ہم اس کی ذات پر ایمان لائیں. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اور آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، جب آ گئی ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں ہم اس پر ایمان لائے. اور اب ان کی دعا دیکھیے، ربنا افرغ علینا صبرا. یہ افرغ لفظ ہے فرغا، اس کا معنی یہ بہت اچھا جو ترجمہ ہوتا ہے ہم پر صبر کے دہانے کھول. اس لیے کہ اس کے بعد جو آزمائش آنے والی ہے، یہ ہمارا ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، ہم کو سولی پہ چڑھائے گا. کوئی بھی مرحلہ آپ آئے، مولا
بس ہمیں صبر سے اس پر جمے رہنے کی، ایمان پر جمے رہنے کی توفیق۔ افرغ علینا صبر، ہم پر صبر کی بھرم برسا دے، ہم پہ صبر کے دہانے کھول دے۔ وتوفنا مسلمین، اے اللہ کوئی بھی آزمائش آئی اس ظالم کی طرف سے، ہمارے پائے سوات میں، ہمارے پیروں میں کبھی کسی طرح کی کمزوری نہ آنے پائے، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں موت حالت اسلام، وتوفنا مسلمین، ہمیں موت دے حالت اسلام۔ یہ ہے اس رکوع کا پورا آخری کا نتیجہ کہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کو کیا اجرت ملے گی، ہمارا کیا بدلہ ہوگا، اور اس کے بعد جب ان کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا، نبی کی صحبت اور اپنی معرفت عطا فرما دی، تو اس ایمان نے ان کو اتنی ہمت اور طاقت دے دی کہ فرعون وقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے جو کرنا ہے کر لے۔ ایک دوسرے کا فرمایا وقت مان تقاض، ان کے الفاظ ہیں وقت مان تقاض، کہ جو کر سکتا ہے کر لے، جو تیری طاقت ہے کر لے، کیا کر لے گا؟ جو کر سکتا ہے صرف دنیا کی زندگی میں کرے گا، ہمیں واپس تو اللہ۔ میرے بھائیو آخری حصہ وتوفنا مسلمین، ہمیں وفات حالت اسلام۔ بس آج کے درس میں جناب یوسف علیہ نبی صلی والسلام 9واں پارہ ہے، 12واں 13واں پارہ سورہ یوسف کا ہے۔ اگر اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا اپنے فضل و کرم سے، تو جناب یوسف کی دعا جو ان کی آخری دور کی قرآن نے نقل کی، انہوں نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے ہمارے رب، اے میرے رب، آپ نے مجھے ملک بھی عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے بنانے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بس تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری وفات حالت اسلام پر کرنا اور مجھے تیرے نیک بندوں کے ساتھ۔ اگر جناب یوسف یہ دعا کریں، اگر جناب موسیٰ کلیم اللہ کے اصحاب یہ دعا کریں کہ توفنا مسلم، اے اللہ ہمیں وفات حالت اسلام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی وفات لا الہ الا اللہ پر ہوئی اس کا جنت میں جانا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو اتفاق ایسا کہ جمعے کی تقریر میں بھی آج یہ مضمون تھوڑا سا آیا تھا، آپ سے عرض کرتا ہوں سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہمیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ ہمیں موت ایمان پر دی، زندگی ایمان پر اللہ نے دی، یہ بھی اسی کی عطا ہے میرے بھائیوں، ہمارا اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے جو متاع ایمانی ہے اس کو کسی رچ لیں۔ آپ دیکھیں یہ امت مسلمہ جو آخری نبی کی امت ہے، جو اللہ کے اس کلام کی وارث بنائی گئی، جو قیامت تک کی انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، اس امت کا بڑا طبقہ جو شرک میں کیسے مبتلا ہو، قبر پرستی میں کیسے مبتلا ہو، توہم پرستی میں کیسے مبتلا ہو، کیسے انہوں نے یہ سب کچھ اختیار کر لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن سے دور، قرآن رہتا ہے ان کو معلوم ہوتا عقیدہ توحید کیا ہے، کسی بھی تکلیف اور آرام کے پوری مکمل طور پر اگر اختیار ہے تو صرف ایک اللہ کو ہے، اور اللہ کی طاقت، اس کی قوت، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی سبحانیت، اس کی شان، اس کی علوم شان اگر کوئی پہچان سکتا ہے تو وہ جس نے اللہ کی کتاب میں اپنے اللہ کو دیکھا، میرا اللہ کیسا۔ ابھی آپ دیکھیے آج دوسری رکعت میں جو ہمارے امام محترم نے سورہ حشر کا جو آخری حصہ پڑھا، واللہ الذی لا الہ الا، کیا شان ہے اللہ کے، کتنے اسماء مبارک، پورے قرآن میں کہیں اتنے نام نہیں آئے، سارے اسماء مبارکہ اللہ کے، وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ وہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کیا صفات ہیں میرے اللہ کی، اور ان ساری صفات میں میرا اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اگر اس کی کسی بھی صفت میں اس کی کسی بھی مخلوق کو شامل کیا جائے گا تو عالم مشکل۔ بس اللہ سے دعا ہے پروردگارہ مجھے آپ کو
پورے امت مسلمہ کو ایمان کی حقیقت عطا فرمائے، وہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے نواز دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے، آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے مالک آپ ہی ہیں اللہ، اور ہم بھی بندے آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے لیے دنیا بھی آسان فرما دیجیے، آخرت کو بھی آسان فرما دیجیے گا، اور ہم سے اپنی رضا پر زندگی گزار کر آپ کی رضا پر ہی آپ کی بارگاہ میں واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔